ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کاموں کو کرے گا، جن دو خاندانوں میں توڑ ہو رہا ہے ان دونوں خاندانوں کے دلوں کو ملانے کی فکر کیسے کریں؟ جہاں شوہر و بیوی کے درمیان دوریاں ہو رہی ہیں، علیحدگی اور طلاق کی نوبت آنے والی ہے، وہاں شوہر و بیوی کے دلوں کو ملانے کی کوشش کیسے کریں؟ اس معاملے میں تمہاری باہمی گفتگو اور بات چیت ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں غور و فکر ہونا چاہیے۔ ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا انتظام کرنے والے ہوں، صلح صفائی کا ماحول بنانے والے ہوں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ باری تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق تم قرار دیے جائے۔ آج ہمارے یہاں صورتحال بالکل تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرنا ہمارا کام نہیں، بلکہ ہم جھگڑا کرنے والوں کے باہمی جھگڑے کو تماشے کے طور پر دیکھتے ہیں، جلتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، نمک مرچ چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، دور سے بیٹھ کر ہم تماشا دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں گھر برباد ہو رہا۔ یہ چیز ایک ایمان والے کو اور مسلمان کو زیب دینے والی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبائل و برادریوں اور خاندانوں کے درمیان آپسی جھگڑے کی اطلاع ملتی تھی تو آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت فارغ کر کے ان کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کو اسی صلح صفائی میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وقت پر آپ مسجد تشریف نہ لا سکے، صحابہ انتظار کرتے رہے، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے آپ کی جگہ اور انہوں نے امامت فرمائی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی۔ اتنی اہمیت دیتے تھے پیغمبر علیہ السلام جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح صفائی کو۔ جھوٹ بولنا جو گناہ کبیرہ ہے، اور ایک جھوٹا جملہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو رحمت کے فرشتے میلوں دور اس سے چلے جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانے کی خاطر جھوٹ بھی بولے گا تو اللہ اس کی اس جھوٹ پر گرفت نہیں فرمائے۔ لیس الکذاب الذی ینمی الصلاح او کما قال علیہ السلام۔ وہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں جو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کی کوشش کرتا ہے، صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی اجازت دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا الا ادلکم علی عمل افضل من درجة الصلاة والصيام والصدقہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کی جانب نہ کروں
جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو نماز روزے سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اختلاف کرنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرانا وہ عمل ہے جو درجے کے اعتبار سے نماز روزے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، آپس میں اختلاف و انتشار کو بڑھاوا دینا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہونا، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ فرمایا کہ بالوں کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کا صفایا کرنے والی ہے۔ اگر ہم آپس میں اختلاف رکھنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچنے والے ہوں گے، تو اس کا نقصان ہمیں دنیاوی طور پر بھی ہوگا اور دینی طور پر بھی ہوگا۔ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ وہ نہایت اہم اور بنیادی نصائح ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، اور اخیر میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کاموں کو کرے گا تو ہم اس کو اجر عظیم کا حقدار قرار دیں گے۔ اللہ جس اجر کو عظیم کہیں، اس کی عظمت کا اور بڑائی کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان قرآنی ہدایات اور نبوی پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق میسر فرمائے، اور دین و دنیا کی سعادتوں اور کامیابیوں سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مختلف پہلوؤں سے سبق لے کر اپنی زندگی میں اللہ ہم سب کو جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔